بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، آج اس ہفتے کے اختتام پہ آئی ایم ایف کی یہ جو عمران خان کی ایک احتجاج کی کال ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اسلام آباد کی طرف موو کر رہے ہوں گے. اچھا، آپ کے پاس کوئی غیبی نظریں ہیں؟ ویسے مجھے تو ابھی تک نہیں نظر آیا کہ موو کرتے ہوئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے اسلام آباد کے گرد و نواح میں پڑے ہوئے کنٹینرز، اچھا، اور میں جس راستے پہ آتا ہوں وہ انٹری پوائنٹ ہے اسلام آباد کا، تو وہاں پہ لگی ہوئی چیک پوسٹیں یہ بتا رہی ہیں، نئی چیک پوسٹیں، کہ دال میں کچھ کالا ہے. بلکہ مجھے تو لگتا ہے دال ساری کی ساری کالی ہے. احتیاطی تدابیر ہے نا یہ تو. اچھا، اسلام آباد احتیاطی کے اندر بھی ایف سی آپ کو ایسا ایسا نظر آتی ہے. اب اچھا، اتر ایک اور رہے ہیں، وہ بات، مختلف مقامات پہ پڑاؤ کر رہے ہیں وہ. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ چھوڑیں، یہ بتائیں مجھے، آئی ایم ایف والے چپ کر کے چلے گئے، آپ ڈراتے رہے ہیں پورا ہفتہ آئی ایم ایف آ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ اتنی ایک میٹھی سی پریس ریلیز جاری کر کے تو وہ واپس روانہ ہو گئے ہیں. اچھا، میں آپ کو ساتھ اور اس کے بعد ایک ہومیوپیتھک پریس کانفرنس بھی کی ہے وداؤٹ میڈیا. یہ ایک اورنگزیب صاحب نے ایک نئی واردات شروع کر دی ہے اور لوگوں ٹی نے. وی پہ بیٹھو، میڈیا کو نہیں، نام پریس کانفرنس. نہیں، وہ پتہ ہے چکر کیا ہے، وہ ان سوالات سے کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتے بچنے کے لیے، جو کہ پرنٹ میڈیا، جو کہ ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آزاد ہیں، میرا خیال ہے ابھی تک اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. آزاد خیال تو آپ ہو سکتے ہیں، آزاد نہیں. اچھا، اصل میں دیکھیں 2-3 باتیں ہیں آئی ایم ایف کے اس پورے وزٹ کے اوپر جو کہ پورے پرسپیکٹیو کو آپ کے سامنے رکھ دیں گی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ وزٹ اتنا یکدم تھا، اتنا آل آف سڈن تھا کہ پاکستان میں جو سب سے امپورٹنٹ فوکل پوائنٹ ہے آئی ایم ایف کا، ایک تو ان کی ریزیڈنٹ چیف ہے. جی، وہ ریزیڈنٹ چیف جو ہے ویسے ہی ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہے، بائی اینڈ آف دس منتھ وہ جا رہی ہیں اور ایک نیا بندہ جو ہے وہ آ رہا ہے. یہاں پہ جو فوکل پوائنٹ ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، وہ ہے فیڈرل سیکرٹری فائنانس اوکے، امداد اللہ بوسال. یہ ڈی ایم جی کے افسر ہیں. میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم آنے والی ہے. او نہ کرو یار، میں بتا رہا ہوں آپ کو، کس کو پتا، کس کو تھا؟ 2 ویکس پہلے تک، اس وزٹ سے پہلے انہیں نہیں پتا تھا، چونکہ یہ ان شیڈیولڈ وزٹ تھا نا. آئی ایم ایف نے جو شیڈیول دیا ہوا تھا اس کے مطابق تو انہوں نے فروری میں، بائی اینڈ جنوری یا ارلی فروری 2025 میں آنا تھا. ایک تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ انہیں نہیں معلوم تھا. اچھا، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ مجھے کچھ تھوڑی سی بھنک ہے، لیکن میں بات نہیں کر رہا ابھی. بات اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ آئی ایم ایف کی اگر جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے اوپر اگر آپ پڑھیں تو ایک آئی ایم ایف کی طرف سے اس پریس ریلیز کا پارٹ نہیں ہے، لیکن اوپر ایک انہوں نے دیا ہوا ہے. اس کے اندر کیا ہے کہ یہ ایک اسیسمنٹ وزٹ تھا. اس کی رپورٹ جو ٹیم ہے وہ تیار کرے گی، اور یہ رپورٹ تیار کر کے وہ آئی ایم ایف کا جو بورڈ ہے اس کے سامنے رکھی جائے گی. لیکن کیا چیز ان کو، آپ نے شروع میں تو یہ فرمایا تھا مہتاب صاحب جب یہ وزٹ آ رہا تھا کہ یہ بیسکلی تو جو شارٹ فال ہو گیا ہے، جو ٹارگٹس مس ہوئے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں تھوڑے سے کنسرنڈ ہیں اور یہ آئے ہیں کہ پتہ کریں کہ یار آگے ہم نے پھر کس طرح کرنا ہے. یہ آپ نے اتنا کچھ مس کر دیا. شروع میں تو یہی کہا گیا تھا نا. 4 بنیادی لیکن جو باتیں، اہم بات آخر میں آئی اس پہ بھی ہم بات کریں گے. جو صوبوں کے حوالے سے بات کی گئی کہ صوبوں نے جو شارٹ فال دیا ہے، سرپلس نہیں شو کیا، وہ میں آپ کو سوائے بتاؤں کے گا نا پی کے، اس میں بھی پنجاب نے ایک عجیب و غریب ہمیں وہ صورتحال وہ نظر آئی. دیکھیں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس پہ ہم نے کھل کے بات کرنی ہے تاکہ لوگوں کو، پہلے باقی باتیں کر لیں. ہاں پہلے باقی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. دیکھیں 4 باتیں کی ہیں آئی ایم ایف نے پریس ریلیز کے مطابق. اچھا جی، وہ 4 باتیں یہ ہیں کہ انہوں نے کہا ہے جی پروڈنٹ فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی کی بات کی گئی ہے اس وزٹ کے دوران. ریونیو موبلائزیشن فرام انٹیپڈ ایریاز، وہ ایریاز جو پہلے ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں ان سے آپ نے ریونیو کو کیسے موبلائز کرنا ہے. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ سوشل سیکٹر، اور چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ
پروجیکٹس ہیں وہ ڈائیورٹ کرنے ہیں ٹوورڈس پروونسز. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو اوور آل بجٹری اور فسکل فریم ورک ہے، جو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ ان کا ایریا آف کنسرن ہے، چونکہ اس میں شارٹ فال ہے. ایک طرف تو شارٹ فال ہے ایف بی آر کے ٹارگٹ میں، دوسری طرف شارٹ فال ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اندر، تیسرا جو ہے وہ جو پروونسز نے سرپلس جنریٹ کیا ہوا تھا وہ سرپلس آئی ایم ایف کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق نہیں تھا. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ آپ نے جو پنجاب کا ذکر کیا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک بجٹ کے اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو ہر بجٹ کا فسکل جب ڈیٹا ریلیز ہوتا ہے کوارٹرلی، اس میں ایک فگر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اسٹیٹسٹیکل ڈسکرپنسی، یعنی آپ کا جو ریونیو اور اخراجات ہیں ان کے درمیان ریکنسائل نہیں ہوتے، تو اس کے نتیجے میں وہ اس کو ایک اسٹیٹسٹیکل ڈسکرپنسی کے اندر ڈال دیتے ہیں. جو ڈیٹا پہلے ریلیز ہوا آئی ایم ایف کے آنے سے پہلے، اس کے مطابق 378 ارب روپے کی وہ ڈسکرپنسی تھی سارے صوبوں کی، سوائے میرے خیال کے پی سرپلس میں تھا. کے پی سرپلس میں تھا، باقی صوبے بھی سرپلس میں تھے، لیکن اتنے نہیں تھے جتنی آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ تھی. اب ہوا کیا؟ وہ جو 378 ہے اس میں سے 200 ڈیفیسٹ سے نکال کے انہوں نے اس کو پنجاب کی اس کے اندر شامل کر دیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 160 ارب روپے کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ریکور ہو گیا اور 40 ارب روپے کا سرپلس جنریٹ ہو گیا. شو ہو گئے. تو اچھا، اس کے اوپر آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئے گی جو اپنے ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے وہ پیش کریں گے، ابھی اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا رہا کہ یہ پبلک کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، لیکن اگر یہ پبلک ہوگی یہ آئی ایم ایف ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کرے گا اور اس کے اوپر بڑی سخت قسم کی بات کریں. بٹ یہ تھوڑا سا ناظرین کو ایکسپلین کر دیں، ویورز کو اور لسنرز کو، کہ یہ باریک واردات ہے کیا، ایون کہ کیسے یہ شارٹ فال تھا اس کو سرپلس شو کیا وہ گیا. بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ پیسے وہاں سے نکالے گئے. پہلے ان کو ایک ڈسکرپنسی اعداد و شمار کی ڈسکرپنسی کے اندر دکھایا گیا، پینشن فنڈز میں پڑے ہوئے تھے شاید، جی، اور وہاں سے نکالے گئے اور وہاں سے نکال کے ان کو سرپلس دکھانے کے لیے آپ نے شو کر کاروائی ڈالی گئی. کاروائی جو ہے وہ دیکھیں ابھی شکوک و شبہات، آئی ایم ایف کی جب رپورٹ آئے گی نا بھائی، ٹیکنیکلی تو سرپلس نہیں ہے نا، ٹیکنیکلی بالکل سرپلس تو آپ نہیں نے ہے. اپنے کسی اور ویلیو یا ایسٹ کو آپ نے دکھا دیا کہ جناب یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ سرپلس کے لیے استعمال کر اور سکتے وہ 40 جو ہے وہ اوپر چلا گیا. اچھا، دوسری بات جو میں آپ کے سامنے، لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کے سامنے اور دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب یہ خبر ہے آج پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ چیئر کی ہے جس میں آئی ایم ایف کے بارے میں انہیں بریف کیا گیا ہے. اچھا، وہ آج انہوں نے کیسے چیئر کر لی؟ کیوں؟ آج تو وہ نیشنل ایکشن پلان اور ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس کو ملتوی کیا گیا یہ کہہ کے کہ ان کی طبیعت خراب ہے. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ٹی وی چینلز پہ چلا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں طبیعت خراب نہیں تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ نیشنل ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کے پیچھے بھی کوئی دال کے پیچھے کالا تھا، کوئی کہانی ہوگی جو نہیں ہو سکی، کوئی کہانی ہوگی، اور وہ میرا خیال ہے وہ عمران خان کی کال سے ریلیٹڈ تھی. اور یہ جو ہے ہاں جی، اس میں پرائم منسٹر کو بتایا گیا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکشنز ہوئی. اب میں خبر دے رہا ہوں آپ جناب. وہ خبر یہ ہے کہ ایف بی آر کے حوالے سے ایک پریزیڈنشل آرڈیننس آنے والا ہے. اوکے. اس آرڈیننس میں آئندہ چند دنوں کے اندر، اس مہینے کے اندر امید ہے آ جائے گا. اس میں بڑے اسٹرنجنٹ قسم کے میئرز آ رہے ہیں. ایک ابھی کچی پکی ہے، ایک اس کے اندر یہ بھی ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ شاید یہ جو ٹی وی کی فیس ہے معاف کر دیجیے، یہ ختم کی جا رہی ہے. واہ جی واہ، وہ 35 روپے. ٹھیک ہے، یہ ایک تجویز ہے ابھی. اچھا.
IMF کو بتایا گیا ہے بار اس کے بارے نہیں میں. تو اس سے کیا ہوگا 35 روپے آنے تو وہ بجلی کے بلوں میں تھوڑی سی ریلیف کے حوالے سے نا سمجھا کرے نا, وہ جو واردات ادھر بجلی کے بلوں میں ڈال دی ہے نا, یہ ٹھیک ہے, ایک تجویز ہے, پتہ نہیں حکومت اس کے بارے میں الٹیمیٹلی کیا فیصلہ کرتی ہے, صحیح, لیکن شاید یہ بھی ہو. شاید اچھا نہیں, یہ کوئی اتنی بڑی وہ چیز نہیں ہے جس طرح کے اور سچی بہت بڑی ہے بھائی, جو اور ہیوی ٹیکسز لگے ہوئے ہیں 35 روپے ان کے مقابلے میں کیا ہے. اصل میں 35 روپے کی اہمیت آپ کے لیے نہیں ہے نا بھائی میرے لیے ہے, آپ غریبوں کا مذاق نہ اڑائیں. میں آپ کو بتاؤں چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ نکال کے یار, یہ آپ بڑا بلوں میں ریلیف دیں انہیں, جو بلوں میں بھجواتے ہیں نا عام آدمی کے لیے, یہ بہت بڑا بوجھ ہے. اچھا بڑا بہرحال ریلیف دیں انہیں. سن لینا, اس پریزیڈینشیل آرڈیننس کی تیاریاں مکمل ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور یہ آرڈیننس آنے والا ہے. اچھا اس میں اور کیا خاص ہوگا, یہ بینک اکاؤنٹ آپ آپریٹ نہیں کر سکیں گے اگر آپ فائلر نہیں ہیں, گاڑی نہیں خرید سکیں گے, پلاٹ نہیں لے سکیں گے, نئی گاڑی نہیں خرید سکیں گے. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا, اتنی آسانی سے یہ نہیں ہونے والا. کیا مطلب؟ آرڈیننس آ رہا ہے, دیکھ لیجیے گا. چلیں دیکھ لیں گے یار, کہ بینک اکاؤنٹ ہی آپریٹ نہ کریں یار. ایک خاص اماؤنٹ سے کا بینک اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کر سکیں. ایک خاص اماؤنٹ کہہ لیں. جی, خاص اماؤنٹ ابھی ڈیفائن ہونا باقی ہے. ملینز آف روپیز جس کے پاس ڈے ٹو ڈے افیئرس تو چل جائیں گے نا, وہ تو عام آدمی کے لیے تو اس پہ اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بڑی فشز کو پکڑنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. ایئر ٹریول پہ بھی ٹھیک ہے, یہ وہی پرانی چیزیں ہیں نا جو نہیں ہوئی تھی, ابھی ان کو مٹیریلائز کر کے آپ آرڈیننس کے ذریعے کر لیں گے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی آپ انویسٹ نہیں کر سکیں. لیکن ابھی جاتے جاتے یہ بتائیں کہ آپ ابھی تھوڑے سے کنسرنڈ ہیں یا کوئی شبہات ہیں یا خدشات ہیں آپ کے IMF کی وزٹ کے حوالے سے, کہ جو وہ کہہ گئے ہیں وہ تو وہ کہہ گئے ہیں جان چھڑا کے کہ صاحب ٹھیک ہے ابھی کوشش ہو رہی ہے, مل جل کے کام کریں. رپورٹ جو ہے نا جب آئے گی نا سامنے, پھر زیادہ کھل کے پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ڈسکشن. لیکن مجھے اس میں جو یہ سمجھ آئی ہے کہ جو ہماری چونکہ یہ حکمران ہیں خاص طور پہ نون لیگ والے, باریک واردات ڈالنے کے ماہر ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ ان کی جو باریک وارداتیں ہیں یہ IMF سے بھی چل رہی ہیں, ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے. فٹائمنگ چل رہی ہیں. میں 2 مثالیں, ایک تو آپ نے مثال دے دی نا کہ وہ جو شارٹ فال تھا یا جو سرپلس آپ شو نہیں کر سکے تو آپ نے پینشن فنڈ کو شو کر کے کر دیا. ایک خبر یہ بھی چلی کہ یہ کوئی UAE میں کچھ انویسٹمنٹ انہوں نے کی تھی, لیکن اس کو پنجاب گورنمنٹ نے بھی ڈینائی کیا ہے, ان کی اسپوکس پرسن اعظم بخاری نے. لیکن ایک اور جو انہوں نے باریک واردات ڈالی, وہ اس لیے میں یہ نہیں کہتا یہ اچھا کام ہوگا, لیکن عین اسی موقع پہ جب ہم یہ باتیں بھی کر رہے تھے, IMF کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, اسی موقع پہ ہی آپ نے پنجاب اسمبلی سے فوری طور پہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا لا پاس کر فوری طور پہ ایک دن میں ہی. یعنی کہ یہ اس طرح کی وارداتیں جو ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ KP میں نہیں آئے گا, میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اچھا, ابھی KP کی اسمبلی میں بھی آئے گا. رجسٹرز یہاں سے آ سکتی ہے, وہ شاید سندھ ہو. ہاں ٹھیک ہے, وہ دیکھیں گے, لیکن میں تو ابھی کاریگری کی بات کر رہا ہوں نا. کاریگری ہر طرف ہے. وہ آئے ہیں تو بیچ میں ہی کام آپ نے ڈال دیا, سر یہ دیکھیں ہم تو ایگریکلچر پہ کام کر رہے ہیں, یہ تو یہ کر رہے ہیں, ہم تو وہ کر رہے ہیں. تو آپ نے امیجیٹلی ایک آرکیسٹریٹڈ قسم کی کمپلائنس شو کی ہے, اس پہ بھی ایک کوشچن مارک بنتا ہے. اچھا دیکھیں, ایک طرف ایگریکلچر انکم ٹیکس کا لا آ گیا پنجاب میں جو ڈیفیسٹ تھا وہ سرپلس میں تبدیل ہو گیا. آپ کہتے ہیں IMF سے کوئی اثر نہیں پڑا, آپ ڈرا رہے تھے. بٹ یہ سارا کچھ پنجاب سے کیوں ہو رہا ہے, بھتیجی کی خاطر ہو رہا ہے. کیونکہ آپ نے اس وقت بھی جو ریلیف دیا آپ نے بجلی کے بلوں میں, پہلے 1 مہینے کے لیے تو اسلام آباد کے لوگوں کو بھی دے دیا, تو پنجاب سے ہی آپ نے 50 ارب 57 ارب لیے, باقی آپ نے ڈالے. بالکل. تو یہ سارا کچھ پنجاب میں ناظرین کیوں ہو رہا ہے, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. آپ سوچیں, سوچنا آپ کا کام ہے, میرا کام بولنا ہے. سوچنے کے لیے اجازت لیتے ہیں. نہیں, اس سے پہلے عمران خان کی آخری بات مجھے کرنا ہے. اچھا, آپ عمران خان کی ہے کوئی بات؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا عمران خان کا یہ جو 24 نومبر والا کال ہے یہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی؟ جلدی سے بتائیں. ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا منظر پہ. یہ آپ کا خیال ہے, یہ غلط فہمی ہے منظر پہ, پیچھے کچھ ہو رہا ہے, یکدم کوئی طوفان آ جائے تو دیکھیں. طوفان نہیں آنا, لیکن اس دفعہ وہ جو آپ نے لاسٹ ٹائم تھم نیل نکالا تھا نا, ڈو اور ڈائی پروٹیسٹ, کچھ نیا ہوگا. کیا ہوگا اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اگر آپ کہہ رہے طوفان نہیں آئے گا تو کچھ نیا ہی ہوگا نا یار. کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. کچھ کیا ہوگا یہ آئندہ آنے والے چند دن بتائیں گے. اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں خوفزدہ بھی نظر آتی ہے. تھوڑی سی ریسٹرکشنز کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, انٹرنیٹ کے حوالے سے ریسٹرکشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور بھی انٹری پوائنٹ سے وہ سارا. تو یہ چیزیں گورنمنٹ خوفزدہ تو ہے جی. دیکھیں IMF کا
جو ہم نے سارا احوال بیان کیا، اس میں آخری بات، اگر آپ مجھے یہ نہ تانا دیں کہ پروگرام آپ لمحہ کر دیتے ہیں، یہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے یہ بھی ایک ایریا آف کنسرن ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ، ہو جائے گا. اب لیکن ڈرایا نہ آج کریں. 4 ماہ میں کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں ہے، تو یہ ایک کوشن بھی حکومت کو دے رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ اسٹل این ایشو، اور اس پہ اگلے چند دن بعد میں آپ کو بتاؤں گا مزید تفصیلات. تو اس وقت تک اجازت لیتے ہیں. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں، اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.